اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1621 سے لے کر 1631 تک کی احادیث جو کہ کتاب الحج سے متعلق ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیم ٹاپک پہ حدیث نمبر 1611 سے لے کر 1620 تک کی احادیث کو تو آپ سبھی لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1621 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاٹ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1622 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی شخص ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1623 اور 1624 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا کوئی عمرہ میں صفا مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ عمروں نے کہا کہ پھر میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1625 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے کریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، اور اس سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1626 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن نے، انہیں عروہ نے، انہیں زینب نے، اور انہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان یحییٰ ابن ابی زکریا غسانی نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کعبہ کا طواف نہیں کیا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر طواف کر لینا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1627 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا 7 چکروں سے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا کی طرف سعی کرنے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1628 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حسن بن عمر بصرہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے حبیب نے، ان سے عطا نے، ان سے عروہ نے، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے، اور جب سورج نکلنے لگا تو وہ لوگ نماز طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے، اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروہ ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
1629 में इरशाद है कि हमसे इब्राहीम बिन अल-मुनज़्ज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़ुमरा ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़िअ ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फ़रमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज तुलू होते और गुरूब होते वक्त नमाज पढ़ने से रोकते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 1630 और 1631 में इरशाद है कि हमसे हसन बिन मोहम्मद ज़ाफ़रानी ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदा बिन हमीद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा कि आप फजर की नमाज के बाद तवाफ़ कर रहे थे और फिर आपने 2 रकात तवाफ़ की नमाज पढ़ी। अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को असर के बाद भी 2 रकात नमाज पढ़ते देखा था। वो बताते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके घर आते असर के बाद तो ये 2 रकात ज़रूर पढ़ते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें ये भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। तो चलिए, अब होगी मुलाकात आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से वही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दी अंसारियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे आपको उसकी इत्तला सबसे पहले मिले। तो चलिए, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। तो अब होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़रूर अमल पैरा हो और दीन इस्लाम को ज़रूर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।